جی برادر، شہید قائد کے برسی کے ایام چل رہے ہیں، تو آپ شہید کے زندگی پہ مختصر سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ابراہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور صدائے ملت اسٹوڈیو کی آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھیے آج 5 اگست 2023 ہے، اور آج قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی 35ویں برسی ہے، یعنی آپ 5 اگست 1988 کو شہید ہو گئے تھے۔ جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ قائد کے حوالے سے بات کریں، دیکھیے یہ ایک مفصل موضوع ہے، اور آج کے اس مختصر پروگرام میں تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں 3 موضوعات کے حوالے سے قائد شہید کے اہم کارناموں کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر دیتی قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے انقلاب اسلامی کا پاکستانی سرزمین میں جس طرح سے تعارف کرایا بقول ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آئینہ ایک چیز کو منعکس کرتا ہے، اس سے بھی شفاف طریقے سے قائد شہید نے جو ہے انقلاب اسلامی کا پاکستان کے اندر تعارف کرایا۔ تو دوسری چیز یہ کہ قائد شہید نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ پاکستان کے اندر ضیاء الحق ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا، تو اس دوران پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے جو مسلمان تھے ان کے اتحاد کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے آپ نے کئی پروگرامز بھی ترتیب دیے، اور اہل سنت علماء سے بھی ملے اور ان کو دعوت بھی دی اپنے پروگرامز میں، گویا کہ ایک اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا قائم کی پاکستان کے اندر۔ اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی جا چکے ہیں۔ قائد شہید کے حوالے سے ایک عظیم داعی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو یہ قائد شہید کی زندگی کا مختصر سا ایک دوسرا پہلو ہے، اور تیسرا پہلو قائد شہید نے خود تشیع کے اندر سیاسی حقوق کے حوالے سے قائد کی مکتب تشیع کی، اس کے حوالے سے ایک کانفرنس منعقد کرائی تھی لاہور کے اندر مینار پاکستان میں۔ تو وہاں پر کانفرنس قرآن و سنت کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس بہت بڑا اجتماع ہوا تھا مکتب تشیع کے ماننے والوں کا۔ تو اس کو وہ 1987 میں ہوا تھا، 1987 میں، اور اس کانفرنس قرآن و سنت کانفرنس کا منشور ہے وہ آج تک کتابی شکل میں موجود ہے۔ سبیلنا یا ہمارا راستہ کے عنوان سے ایک کتابچہ بن چکا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ کس طرح سے مکتب تشیع کے جو مومنین ہیں، مکتب کے ماننے والے ہیں، ان کو سیاسی طور پر حقوق دلایا جائے۔ تو یہ 3 کارنامے میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ قائد شہید نے انقلاب اسلامی کا تعارف بھرپور انداز میں کرایا پاکستان کے زمین میں، اور دوسرا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ اتحاد المسلمین کے بہت بڑے داعی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور تیسری چیز آپ نے تشیع کے سیاسی حقوق کے حوالے سے ایک بڑی قرآن و سنت کانفرنس لاہور کے اندر منعقد کرائی، اور جس کا منشور جو ہے وہ سبیلنا یا ہمارا راستہ کے عنوان سے کتابی شکل میں موجود ہے۔ جی برادر، پاکستان کے تشیع کے درمیان چند گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو یہ جدید جو نسل آ گئے ہیں تو یہ کن کو فالو کریں؟ دیکھیے یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قائد شہید البتہ یہ چیز کنفرم کر دوں کہ پاکستان کے اندر صرف قائد شہید کے بعد سے گروہ وجود میں نہیں آئے، بلکہ قائد محترم کے زمانے میں ہی جب قائد بکھر میں قائد پاکستان کے جید علماء نے مل کر قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کو جب قائد ملت جعفریہ بنایا، اس زمانے میں ہی پاکستان کی ایک اور شخصیت کو علامہ سید حامد موسوی صاحب کو ان کے متبادل قائد کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ تو قائد شہید کے مقابلے میں تھے اس زمانے میں ہی یہ جو ہے 2 گروہ بن چکے تھے۔ اگرچہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے جو قوم و ملت کے جو حقیقی قائد تھے وہ علامہ عارف حسین الحسینی صاحب تھے، لیکن ان کے مقابلے میں قیادت بانٹی گئی تھی، یعنی ایک اور قیادت وجود میں لائی گئی تھی نادیدہ قوتوں کی طرف سے۔ تو اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اب یہ قائد شہید کے بعد کا جہاں تک بات ہے، اور اس وقت تک کہ ہماری مکتب کے اندر کئی پلیٹ فارمز ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر دیکھیں، ہمارے پاس کئی طرح کے پلیٹ فارمز ہیں اور بہت سارے ہمارے قائدین ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، تو بعض اوقات وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک دوسرے سے الجھتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو ابراہیم بھائی اگر آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کریں یا آج کے دور میں ہی دیکھیں، تو پاکستان میں ہی نہیں، مختلف ممالک جتنے بھی ہیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، ایک وہاں پہ کئی پلیٹ فارمز ہیں۔ اسی طرح سے آپ عراق کے اندر دیکھیں، شیعوں کے کئی پلیٹ فارمز ہیں۔ اسی طرح لبنان میں آپ دیکھیں کئی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر۔ تو یہ اختلافات دنیا کے ہر کونے میں ہوتے رہتے ہیں، یہ
اختلافات کو نزاع اور فسادات کی طرف لے جانا اور اس کو جو ہے باہمی جو چپکلشیں، باہمی جو صورتحال بنتی ہے بعض اوقات نئی نسل کے اندر، اس طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اگرچہ ہماری خواہش یہی ہے کہ مکتب تشیع کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع ہوں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں کہ ہمارے پاس کئی ملی تنظیمیں ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیلما کونسل ہے، مجلس المسلمین ہے، اس کے علاوہ بھی کئی پلیٹ فارمز ہیں، تحریک بیداری امت مصطفیٰ ہے۔ تو میں بحیثیت ایک طالب علم کے یہی سمجھتا ہوں جب دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ الجھ رہے ہیں، کہ وہ دیکھیے ہر شخص مکتب کے حوالے سے یہ کام کر رہا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے مکتب کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ ہمیں جس حد تک ہو سکے مکتب کے حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے اوپر اختلافات کو اس حد تک بڑھانا کہ باہمی جو ہے وہ تنازع کی صورت اختیار کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ اس کو جو ہے اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے پاس الحمدللہ عصر غیبت میں ایک پورا سسٹم ہے مرجعیت کا، اور ایک پورا سسٹم انقلاب اسلامی کے بعد تو رہبر انقلاب اس وقت موجود ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد۔ تو ہر شخص ہر جگہ پر بیٹھ کے مختلف پلیٹ فارمز سے کام کر رہا ہے، مکتب کے حوالے سے کر رہا ہے۔ ہاں اختلافات ہو سکتی ہیں، اختلافات دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہیں، اور اختلافات کے نتیجے میں اب کئی پلیٹ فارم وجود میں آ چکے ہیں۔ نہ میں اس پلیٹ فارم کو ختم کر سکتا ہوں، نہ اور کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مکتب کے حوالے سے ایک دوسرے کی تذلیل کے حوالے سے، دیکھیے بعض اوقات نوجوان نسل جو ہے، مثلا ایک شخص ایک پلیٹ فارم سے وابستہ ہے تو دوسرے پلیٹ فارم کے حوالے سے وہ پوسٹ کرتا ہے، تحریر لکھتا ہے، اس کے خلاف یہ کرتا ہے۔ دیکھیے ہمیں اخلاقی موضوعات کو یہاں پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم سمجھیں اختلاف نظر کے باوجود۔ ہم تو دیکھیے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اندر مکتب تشیع اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہمارا ایک نام ہے۔ ہمارے قائدین مراجع سے لے کر رہبر انقلاب دیکھیے آج، اور باقی چوٹی کے علماء جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے ہاں ذیل میں اختلافات ہیں، اسی طرح ابراہیم بھائی میں یہ بات بھی بتا دوں، دیکھیے صرف ہمارے پاکستان میں مکتب تشیع کے اندر کئی پلیٹ فارمز نہیں ہیں، بلکہ دوسرے جو مکتب خلفاء کے ماننے والے ہیں، دیکھیے بریلوی برادری کے اندر دیکھیں کئی مکاتب فکر وہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس کی ایک الگ تنظیم ہے، اسی طرح سے سنی علما کونسل والا الگ ہے، تو اور باقی کئی تنظیمیں ہیں، تحریک لبیک والے بھی دیکھیے۔ اس طرح سے دیوبندی جو مکتب فکر ہے، ان کے اندر بھی دیکھ لیجیے اب کئی مکاتب فکر ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے نہیں الجھتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب پلیٹ فارمز وجود میں آ چکے ہیں، ایک زمینی حقیقت ہے، تو ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے ایک دوسرے سے افہام تفہیم کے ساتھ مکتب کے حوالے سے اور مکتب تشیع کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال یہی ہے۔